بہترین شب شب جمعہ ہوتی ہے، اور شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی. ایک فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ کھڑا رہتا ہے، بار بار پکار کے کہتا ہے اے لوگو آج رات اللہ دعا قبول کر رہا ہے، کوئی مانگنے والا تو بنے. 2 رکعت نماز پڑھیں، جسم کو پاک کریں، وضو کر کے آئیں، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں، دعا ضرور قبول ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، آج شب جمعہ ایک بہت بڑا قافلہ ایک دیہات سے اٹھ کے گیا کربلا. لوگ بہت سادہ تھے، ان کے پاس کوئی عالم نہیں تھا جو مصائب پڑھ سکتا. ہمیشہ توجہ رکھیے گا، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. جب یہ قافلہ پہنچا نا کربلا، شب جمعہ تھی. شب جمعہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یہ سارے لوگ پہنچے اور سب نے پہلی مرتبہ پہنچے تھے، زار و قطار رونا شروع کر دیا. بہت روئے. جب رو رہے تھے نا تو ان کے ساتھ ایک چاوش تھا جو مصائب پڑھتا تھا. تو اس سے کہا کہ بھئی مصائب پڑھ دو. کہا کس کے مصائب پڑھوں؟ کہا جس کے مصائب تیرا جی کرے پڑھ دے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دیتا ہوں. اس نے جب جناب علی اکبر کے مصائب شروع کیے نا تو وہ سارے زائرین کہتے ہیں محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ذریح مقدس سے رونے کی آواز آ رہی، حرم کے در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے. محسوس ہو رہا تھا بہت زیادہ گریہ ہو رہا. کہ وہ سب کے سب روتے ہوئے اٹھے، مسافر خانے میں چلے گئے. ایک بڑا سا کمرہ تھا، وہاں زمین پہ سب سو گئے. سب نے ایک ہی خواب دیکھا. سب نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آ کے کہا کہ بیدار ہو جاؤ، اٹھو، سید الشہداء تمہارے ملنے کے لیے آئے. خواب میں دیکھا. جب خواب میں دیکھا تو سبھی خواب میں بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں 3 وجہ سے آیا ہوں ملنے کے لیے. پہلی وجہ یہ ہے جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس بستی سے تم آئے ہو نا اس بستی میں ایک امام بارگاہ ہے جہاں میری مجلسیں ہوتی ہیں. اس امام بارگاہ میں ایک خادم ہے، میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. اب جب واپس جانا نا میرے اس خادم کو مجھ حسین کا سلام کہہ دینا، اسے کہنا حسین تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو حسین کے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. کہا مولا تیسری وجہ کیا؟ آپ نے کہا 3 وجہ سے آیا ہوں. تو وہ سب زائرین کہتے ہیں جیسے مولا نے کہا نا تیسری وجہ یہ ہے، اور خود سید الشہداء رونے لگے. جب سید الشہداء گریہ کرنے لگے کہا مولا تیسری وجہ کیا ہے؟ کہ پھر مولا روتے رہے. تیسری مرتبہ جب پوچھا نا تو خود امام حسین نے کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ جب شب جمعہ ہو، مجھ حسین کا حرم ہو، تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہا مولا کیوں؟ ہمیں تو علماء نے بتایا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت ہی جناب علی اکبر سے تھی. کہا تم نے صحیح سنا. کہا پھر مولا کیوں جناب علی اکبر کے مصائب نہ پڑھیں؟ کہا نہیں، علی اکبر کے مصائب پڑھو، شب جمعہ میں بھی پڑھو، میرے حرم میں نہ پڑھو. کہا مولا کیوں؟ کہا شب جمعہ میں میری ماں فاطمہ الزہرا آتی ہے. اے حسین کتنے عظیم ہیں آپ کہ جناب سیدہ جیسی ماں آپ کی زیارت کے لیے آتی ہے، بیٹا ہوتے ہوئے بی بی زیارت کے لیے آتی ہے. کہا میری ماں میری زیارت کے لیے آتی ہے. کہا سب میرے بیٹے کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں لیکن میری ماں فاطمہ سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. کہا جب سے تم نے مصائب پڑھے ہیں نا میری ماں بہت رو رہی ہے، اور جب بھی میری ماں مڑ کے مجھ سے سوال کرتی ہے تو ایک سوال کرتی ہے حسین کیسے لاشا اٹھایا تھا علی اکبر کا؟ میں نے کہا تھا دعا سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا، آئیں ذرا دعا سے متعلق. یہ دونوں کا راز پیغمبر اسلام پر اور ان کی آل پہ درود و سلام بھیجنا. آئیں ذرا کون سی چیز ہے دعا؟ مولا فرماتے ہیں کہ علیکم بسلاح الانبیاء، انبیاء کا اسلحہ ہمیشہ پاس رکھا کرو. تو کسی نے پوچھا مولا کون سا اسلحہ ہے؟ تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے،
یہ انبیاء کا اسلحہ کون سا ہے؟ مولانا نے کہا الدعاء. انبیاء کے اسلحے کا نام دعا ہے. کہ کوئی چیز اتنی تیز آسمان پہ نہیں پہنچتی جتنی دعا. کہ مولا کس کی دعا سب سے پہلے جاتی ہے؟ کہ مظلوم کی دعا. کہ مظلوم کے درجات ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا. جس کی داد رسی کو کوئی نہ پہنچے اس پہ کبھی ظلم نہ کرنا. یہاں ظلم کرو گے وہاں عذاب نازل ہو جائے گا. کتنے کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں اہل بیت پہ ظلم کرنے والے. ختم ہو گئے. اور دیکھیں آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہاں ہے صدام، کہاں ہیں یہ سارے ملعون جو اہل بیت علیہ السلام کے روزوں کو تالے لگانا چاہتے تھے، قبروں کو مٹانا چاہتے تھے. وہ سب ختم ہو گئے. عزیزان گرامی، ہمیشہ جب بارگاہ الہی میں ہوں تو اس طرح سے دعا کریں کہ مولا نے جو طریقہ بتایا ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات. آئے بھائی، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ عزیزان گرامی کہ کتنا مقام ہے، کتنی اہمیت ہے دعا کی. کہ آج اس دعا کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے کہ کتنی تیزی سے یہ دعا عرش اعظم تک چلی جاتی ہے. عرش اعظم ہل جاتا ہے بعض اوقات کسی مظلوم کی دعا سے. بہت بڑے استاد تھے قم کے، انتقال ہو گیا، آغا بہلول کے نام سے معروف تھے. تو ان سے متعلق مشہور تھا قدموں میں ان کے پاؤں میں طی الارض ہے. ہمیشہ حرم میں تہجد پڑھا کرتے تھے. تو افغانستان کہیں جب جنگ چل رہی تھی تو اس زمانے میں چلے گئے. تو خود ہی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی چیک پوسٹ تھی وہاں پہ روک کے سب کی چیکنگ کر رہا تھا. تو اس کے پاس ایک پرندہ تھا. وہ جوا کھیلتے تھے بہت سے اس زمانے میں لوگ، اور وہ پرندوں کو لڑواتے تھے، بٹیر کو لڑواتے تھے. تو سپاہی نے پوچھا یہ بٹیر کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا میں جواری نہیں ہوں، یہ پرندہ میں نے پال رکھا. کہا نہیں مجھے پتا ہے تم جواری ہو. اس نے فوراً وہ پنجرا کھولا اور بٹیر کی گردن کو توڑ دیا. ہاتھ سے پکڑ کے گردن کو توڑا کہ جاؤ اور جوا کھیلو. کہا میں جواری نہیں تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ تو آغا بہلول کہتے میں کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے کیا حرکت کی. کہا وہ جا رہا تھا، چیک پوسٹ پہ کار آ رہی تھی، اتنی تیزی سے اس نے بریک لگائی لیکن رکی نہیں. جب ٹکر لگی تو سپاہی کی گردن الگ ہو گئی، دھڑ الگ ہو گیا. کہ فوراً مولا کی حدیث ذہن میں آئی کہ جس کا کوئی داد رس نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، اللہ فوراً بد دعا کو سنتا. بعض اوقات فوراً. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام بد دعا نہیں کیا کرتے تھے. جب جناب امیر سے کہا نا کہ مولا بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہا جناب نوح نے اتنے سال تبلیغ کی لیکن ہم نے کبھی آج تک بد دعا نہیں کی. جناب امیر علیہ السلام کا امتیاز ہے. توجہ ہے لوگوں کی؟ کہ یہ دعا اس کا سب سے زیادہ اثر ہے. ہر چیز اس دعا سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. کہ دعا، لیکن مولا فرماتے ہیں شرط یہ ہے دعا ایسے مانگو جیسے نو مولود بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے. پتہ نہیں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں. نو مولود بچہ، تازہ مولود بچہ کیسے ماں سے دودھ مانگتا ہے؟ اس طرح سے روتا ہے، تڑپتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، روتا ہے، بولتا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں بولو مت، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، آنکھوں سے بتاؤ کیا چاہیے. بس بھی آخری شبیں ہیں، کچھ آخری مطالب پیش کر رہا ہوں. کل شب عاشور، بس اس کے بعد پھر صرف شام غریبہ میں، اور پھر 11 محرم کو سوئم کی مجلس ہے، آخری مجلس ہے. تو عزیزان گرامی، 9 محرم کی شب مصائب کی شب ہے، سخت ترین شبوں میں سے ہے. تو میرے ساتھ رہیے گا. یہ دعا عجیب و غریب ہے، اس کے بے انتہا اثرات ہوتے ہیں. اور بعض اوقات کوئی مولا اس طرح سے تہجد میں دعا مانگتا ہے
کہ پروردگارہ کوئی سینے پہ سونے والی بچی عطا کر دے، اور کوئی امیر المومنین حسن و حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے کہتا ہے پروردگارہ مجھے عباس دے دے، تو دعاؤں کے نتیجے میں بڑی بڑی ہستیاں عطا ہوتی ہیں. جیسے جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اللہ نے جناب اسماعیل کو عطا کیا. جناب یعقوب نے جب دعا مانگی جناب یوسف، تو مختلف دعائیں. جناب زکریا کی دعا کا نتیجہ جناب یحییٰ. مختلف دعائیں ہیں. جناب مریم کی بھی والدہ نے دعا مانگی تھی، جناب مریم، اللہ نے ان کو دی. تو عزیزان گرامی، دعا بڑی عجیب و غریب ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں. جب بھی دعا مانگیں اس کی کچھ شرائط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان حرام نہ کھائے. لقمہ حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. روایت کے الفاظ ہیں 40 دن تک حرام کھانے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام کھا لیں 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بعد توبہ کریں تاکہ پھر دعا قبول ہو. عزیزان گرامی، جس کی دل آزاری کی ہو اس سے معذرت کریں، حقوق الناس ادا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، جسم کو پاک کریں، وضو کر کے آئیں، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں. دعا ضرور قبول ہوگی. بہترین شب جمعہ ہوتی ہے، اور شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی. ایک فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ کھڑا رہتا ہے، بار بار پکار کے کہتا ہے اے لوگو، آج رات اللہ دعا قبول کر رہا ہے، کوئی مانگنے والا تو بنے. اگر کوئی مانگے گا دعا خدا قبول کرے گا. تو عزیزان گرامی، یہ دعا کا بڑا عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے. ماہ محرم کے اندر کبھی کوئی مادی چیز نہ مانگے سوائے اس کی کہ قرضہ ادا ہو جائے یا کوئی اس طرح کی چیز، وَإِلَّا معنوی چیز مانگے. یہ محرم معنویات کا مہینہ ہے، تو کم سے کم کوشش کریں مادی چیزیں مانگیں. آزمائشوں میں کامیاب ہوں، علم میں اللہ ترقی دے، لیکن معنوی چیزیں مانگیں. معنوی چیزیں مانگیں زیادہ سے زیادہ. پریشانیاں دور ہوں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں مانگیں، لیکن سب سے زیادہ کیا کریں؟ یہ زیارت عاشورہ کے الفاظ ہیں کہ پروردگار اللہم اجعل محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. پروردگارہ ہمیں وہ زندگی عنایت فرما جو محمد و آل محمد کو عطا کی ہے، اور ایسی موت عنایت فرما جو ان کو عطا کی ہے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں انبیاء کو اللہ نے وہ مراحل عطا نہیں کیے جو سید الشہداء کو عطا کیے ہیں. اور پھر آپ اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں جو انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوئی ہے. جو انبیاء کو نصیب نہیں ہوئی وہ اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں. کہ ہمیشہ سب سے عظیم چیز کو مانگا جاتا ہے. جب انسان بہت بلند چیز کی دعا مانگتا ہے تو کچھ اپنی زمین سے اٹھتا ہے، کچھ ترقی کرنا شروع کرتا ہے. کہ سب سے عظیم چیز کو مانگ کے، اور یہ کہا کس نے؟ یہ چھٹے امام نے، 5ویں امام نے کہا. ہم تو صرف جملوں کو دہرا رہے ہیں، ان سے زیادہ بعظمت کوئی نہیں ہے. آل محمد سے زیادہ بعظمت کوئی نہیں.